السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطاہرین واہل بیتہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی فرقان الحمید، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اما بعد، یہ آیت جو آپ کے گوش گزار کرنے کا شرف حاصل کیا گیا ہے، اس میں ارشاد ربانی ہے کہ اے ایمان والو، تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلی امتوں کے اوپر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ آج کی گفتگو پچھلی گفتگو کا تسلسل ہے۔ جس جگہ پہ گفتگو کا سلسلہ منقطع ہوا تھا، اسی جگہ سے گفتگو کو دوبارہ آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فارسی میں کہتے ہیں کہ معنی در بطن شاعر، کس چیز کا کیا معنی ہے یہ شاعر کو معلوم ہوگا۔ اس محاورہ کو خاکسار نے ہمیشہ تبدیل کر کے بیان بھی کیا ہے اور سمجھا بھی ہے اور لکھا بھی ہے۔ اس کو وسیع کر لینا چاہیے اپنے مفہوم کے اعتبار سے۔ معنی در بطن متکلم، یعنی جو فارسی کا محاورہ ہے کہ شاعر کو معلوم ہے، اس سے زیادہ بہتر ہے کہ اس کو اس طرح کیا جائے کہ جو کلام کرنے والا ہے اس کو معلوم ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اس میں شاعر بھی آ جائے گا، نثر نگار بھی آ جائے گا، بلکہ اس کو اور وسیع کر لینا چاہیے کہ معنی در بطن سیاق کلام، کسی لفظ میں ہم معنی جو داخل کرتے ہیں وہ اس کے سیاق کلام کے مطابق ہوتا ہے، کس کلام کو کس جگہ پہ رکھ کے دیکھا گیا ہے۔ پچھلی گفتگو میں ایک موضوع زیر بحث آیا ضمناً، ابتداً، جو کہ غلط فہمی کا باعث ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص پوری گفتگو کو سماعت نہ فرمائے، اس میں سے اگر وہ ایک آدھ جملہ کاٹ لے، نکال لے، تو وہ ایک غلط فہمی پیدا کر سکتا ہے۔ اس لیے میں نے ضروری جانا کہ گفتگو کا آغاز اسی موضوع کی درستی، اس کے سیاق کلام اور فقیر کے ہم مراد اس کی کیا ہے، اس کی وضاحت کے ساتھ کیا جائے۔ دیکھیے، پچھلی گفتگو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اللہ کا دین ازل سے ایک ہی ہے، ابد تک ایک ہی ہے۔ لا نفرق بین احد من رسل، کہ ہم رسولوں کے درمیان میں فرق و روا نہیں رکھتے، اس کے ہم قائل نہیں۔ اسی لیے ہمارے ہاں ایمانیات کے باب میں رسالت کے اوپر ایمان شرط اولی ہے توحید کے بعد۔ رسالت مطلقاً، یعنی تمام انبیاء کی رسالت پہ ہم ایمان رکھتے ہیں۔ اور پچھلی دفعہ یہ زیر بحث آیا تھا کہ جب اللہ ایک ہے، الہکم الہ واحد، تو پھر اس کی توحید بھی ایک ہے، اس کا پیغام بھی ایک ہے۔ جب اس کا پیغام ایک ہے تو پیغمبر جتنے بھی اس کی طرف سے ہیں ان سب کی ایک ہی تعلیم تھی۔ یہ پچھلی گفتگو کے اندر ہم اس موضوع کو زیر بحث لائے تھے۔ یہاں سے یہ غلط فہمی در آ سکتی ہے، اور بعض علماء ظاہر کی طرف سے اور نقادانہ ذہنیت رکھنے والوں کی طرف سے، جو نقاد ہوتا ہے وہ غلاظت کی مکھی کی مانند ہوتا ہے۔ مکھی جو ہوتی ہے اس کی ایک صفت یہ ہے کہ یہ ضدی ہوتی ہے۔ جب ضد میں پڑ جائے، کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ مکھی اگر ضد میں پڑ جائے تو بار بار اسے دور کرنے کے بھی وہ آپ کے اوپر آ کے بیٹھتی ہے۔ دوسری صفت جو گندگی
اور غلاظت کی مکھی کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ صاف بدن چھوڑ کے غلاظت کے اوپر بیٹھتی ہے۔ مثلا آپ کے جسم پہ اگر کہیں پھوڑا نکلا ہوا ہے، آپ کے جسم پہ اگر کہیں پھنسی نکلی ہوئی ہے، تو وہ صاف جسم چھوڑے گی اور غلاظت پہ بیٹھے گی۔ جو نقادانہ ذہنیت کا آدمی ہوتا ہے اس میں چونکہ تعصب ہوتا ہے۔ تنقید دو طرح کی ہوتی ہے، ایک تعمیری اور ایک تخریبی۔ جو تعمیری ہوتی ہے وہ اصلاح حال، اصلاح فکر کے لیے ہوتی ہے، اور اس کی شرائط بارہا خاکسار عرض کر چکا ہے، جس میں سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ جس کے اوپر آپ کر رہے ہیں تنقید، اس کے ساتھ آپ کے لیے اخلاص کے جذبات موجود ہیں۔ آپ یہ چاہیں اور سوچیں کہ اس کو بھی راہ راست پہ لانا آپ کی ذمہ داری ہے، اور اس میں آپ کے ہاں تعصب در نہ آئے۔ اور تخریبی تنقید جو ہوتی ہے وہ تنقید برائے تنقید ہوتی ہے، جس میں تعصب اصل بنیاد ہوتی ہے، اور اس میں آپ کا مقصود جو مطمع نظر ہوتا ہے وہ علم نہیں ہوتا، بلکہ اپنے تعصب کا اظہار ہوتا ہے جو مختلف پیرایوں سے آپ کرتے رہتے ہیں۔ اور وہ نقاد، وہ تنقید کرنے والا غلاظت کی مکھی کی مانند ہوتا ہے کہ جس طرح غلاظت کی مکھی پاکیزہ جسم پہ نہیں بیٹھے گی بلکہ جا کے پھوڑے کے اوپر براجمان ہوگی، تو اس نے تنقید کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ایسی چیز نکال لینی ہوتی ہے اس میں سے کہ جس سے اس کا مقصود حاصل ہو جائے۔ تو وہ جو موضوع تھا اس میں وحدت ادیان کی بات کی گئی تھی۔ ہمارے بعض علماء ظاہر نے بات کو نہ سمجھنے کی وجہ سے صوفیاء کے اوپر یہ بھی ایک الزام کہنا چاہیے یا اتہام کہنا چاہیے، اس کا اظہار کیا ہے کہ صوفیاء جو ہیں یہ وحدت ادیان کے قائل ہیں۔ تو اگر تمام مذاہب جو ہیں وہ ایک ہی ہیں تو پھر اسلام کا ترہ امتیاز کیا ہے، اور پھر اسلام کے اندر داخل ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ دیکھیے، میں اس بات کو سمجھانے کے لیے آپ کے سامنے ایک مثال رکھتا ہوں۔ ایک دفعہ ہم کسی محفل میں موجود تھے۔ بحث برائے بحث تو فقیر کا مزاج نہیں ہے، فقراء کا ویسے بھی مزاج یہ ہے کہ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا کہ اہل اللہ جہلاء کے ساتھ بحث نہیں کرتے، بلکہ بھلا ہو کہہ کے یا سلام کہہ کے گزر جاتے ہیں۔ جس طرح کہ فارسی میں کہتے ہیں کہ جواب جاہلہ باشد خاموشی، کہ جاہل کو جواب دینے سے خاموشی بہتر ہے۔ تو قرآن نے بھی ان کا یہ ترہ امتیاز بیان کیا، لیکن بعض جگہ پہ اظہار ضروری ہوتا ہے۔ دوران گفتگو اس نے کہا کہ آپ بات کرتے ہیں قرآن کی، کہ قرآن نے انسان کی عظمت بیان کی ہے اور اس کو احسن تقویم کے مقام پہ اور انی جاعل فی الارض خلیفہ کے منصب پہ فائز کی ہے۔ اس کی اوقات کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے؟ آپ دیکھیں، ہمارا ایک سولر سسٹم ہے، گلیکسیز ہیں، اس کے اندر ایک یونیورس ہے، پھر اس کے اندر ایک زمین ہے۔ تو اگر اس نظام شمسی کے اندر زمین کو دیکھیں تو اس کی حیثیت اتنی بھی نہیں بنتی کہ جتنا ہم اس زمین کے اوپر ایک رائی کو رکھ دیں، تو اس میں پھر انسان ہے، تو اس کی کیا اوقات ہے، اس کی کیا حیثیت ہے؟ تو میں نے کہا کہ یہ جو آپ کا بیانیہ ہے، یہ جو آپ کا مفروضہ ہے، یہ جو آپ کا نتیجہ فکر ہے، یہی انسان کے کمالات کا آئینہ دار ہے۔ اسی میں سے انسان کا وہ کمال جو قرآن بیان کرتا ہے کہ یہ احسن تقویم ہے، بلکہ صوفیاء اور محققین اور عرفاء اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ کائنات میں کوئی بھی چیز جو ہے وہ سوائے انسان کے آنکھ ہی نہیں رکھتی۔ انسان ہی ہے جس کے ساتھ کائنات کو دیکھا جا رہا ہے، جس کے ساتھ کائنات کو پڑھا جا رہا ہے، جس کے ساتھ کائنات کی پرتیں کھل رہی ہیں۔ انسان کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ بلی ہے یا کتا ہے، اس کو آنکھیں تو حاصل ہیں، لیکن اس کی آنکھیں صرف اس کے وجود کے ساتھ متعلق ہیں۔ وہ اپنے وجود کو استحصال سے بچانے کے لیے اپنی بھوک اور اپنی جبلت جو اس کی فطری خواہشات ہیں ان کے پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے وہ معاون اور ممد ہے۔ جبکہ انسان کی آنکھ جو ہے وہ ستاروں پہ کمند ڈال رہی، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں وہ حل من مزید، وہ آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ تو انسان جو ہے یہ گویا چشم حق ہے، اسی لیے الانسان سری وانا سرہ، یہ صوفیہ نے روایت کی۔ تو فقیر نے انہیں عرض کیا کہ یہ جو آپ اس کی کجی بیان کر رہے ہیں دراصل یہی اس کا کمال ہے۔ یہ جو آپ نے فرمایا ہے کہ ہمارا ایک سولر سسٹم ہے، نظام شمسی ہے، اس نظام شمسی میں ایک یونیورس ہے، پھر اس کے اندر ایک زمین ہے، اس زمین کے ٹکڑے پہ ہماری حیثیت جو ہے وہ ایک رائی کے برابر بھی نہیں ہے، یہ کس نے بتایا ہے؟ یعنی آپ چھوڑ دیں اس بات کو ایک لمحے کے لیے کہ آپ بلیور ہیں،
آپ کا بلیو نہیں ہے، آپ نان بلیور ہیں، آپ ایتھیسٹ ہیں، تو مجھے صرف یہ بتا دیجئے مذہب کو الگ رکھ کے، عقیدہ کو الگ رکھ کے، کہ یہ آپ کو معلوم کیسے ہوگا کہ انسان کی یہ اوقات ہے؟ یہ معلوم بھی انسان سے ہی ہوا ہے۔ چونکہ یہ انسان سے معلوم ہوا ہے، لہٰذا یہی انسان کا کمال ہے کہ جب اس کو، اور یہ وہی بات ہے جو مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے ارشاد فرمائی تھی کہ انسان کو حق کا ادراک یہی ہے کہ اس کے ادراک سے یہ عاجز ہو جائے۔ اس ذات کا ادراک یہ نہیں ہے کہ اس ذات کا احاطہ ہو جائے، یعنی ہم اس کے اوپر محیط ہو جائیں، نہیں، بلکہ محو حیرت ہو جائے، گم ہو جائے۔ اسی لیے ایک حیرت جہل کے نتیجہ میں پیدا ہوتی ہے اور ایک حیرت عرفان کے نتیجہ میں پیدا ہوتی ہے۔ یعنی ایک جاہل کی حیرت ہے اور ایک عارف کی حیرت ہے، ان دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اس کی جو حیرت ہے وہ جہل کے نتیجے میں ہے، اور عارف کی جو حیرت ہے وہ مشاہدہ کے نتیجہ میں ہے۔ وہ جب مشاہدہ کرتا ہے کائنات کا تو اس میں جو تنوع نظر آتا ہے، جب اپنی ذات کی طرف ملتفت ہوتا ہے تو اپنی ذات میں جو تنوع نظر آتا ہے وہ اسے محو حیرت کر دیتا ہے۔ مثلا آپ کائنات کی کسی چیز کے اوپر بھی غور و فکر کریں، جو ہی آپ عرفان کے دائرہ میں جائیں گے آپ محو حیرت ہو جائیں۔ وہی جانور ہے، اس کے منہ میں آپ چارہ ڈالتے ہیں، اس کے اندر اللہ نے مشین لگائی ہوئی ہے کہ وہ چارہ گوبر میں بھی تقسیم ہوتا ہے اور دودھ میں بھی منقلب ہو جاتا ہے۔ اس جانور کے اندر سینسر لگے ہوئے ہیں جن کو معلوم ہے کہ میں نے کس پروسیس سے گزر کے میں نے گوبر کی شکل اور حیات اختیار کرنی ہے، اور کہاں سے گزر کے میں نے سفید دودھ۔ اب گوبر کا رنگ دیکھ لیں، اس کی بو دیکھ لیں، اس کی کیفیت دیکھ لیں، دودھ کا رنگ دیکھ لیں، اسی چیز کو نہیں آپ سمجھ پائیں گے اور یہاں بھی آپ محو حیرت ہو جائیں گے۔ یعنی اس کائنات کا ایک ایک ذرہ آپ کو دعوت حیرت دیتا ہے، اس کائنات کا ایک ایک تعین آپ کو دعوت حیرت دیتا ہے۔ بجڑا ہمارے علاقائی ایک پرندہ ہے، آپ میں سے بیشتر لوگ جانتے ہوں گے، تھوڑی سی جو نسبتاً زیادہ عمر کے لوگ ہیں وہ معلوم ہے انہیں کہ بجڑا جو ہے وہ کس طرح کمرے بناتا تھا، ان کمروں کے آگے برآمدے بناتا تھا۔ اب کس ذات نے اس کے اندر شعور کی یہ کیفیت اور حالت رکھی ہے کہ اسے معلوم ہے کہ میں نے کمرہ بھی بنانا ہے، اور پھر اس کمرے کے دروازے کو ہوا سے اور بارش سے بچانے کے لیے اس کے آگے میں نے برآمدہ بھی بنانا ہے، اسے بھی اس چیز کی خبر ہے۔ تو یہ جو خبر دی ہے جس ذات نے، اس ذات کا ادراک کیا ہوگا، اس کے جو تعینات ہے اور اس کا جو تخلیق ہے وہی انسان کو محو حیرت کر دیتا۔ میں اپنے موضوع کی طرف پلٹتا ہوں۔ تو یہ غلط فہمی در آ سکتی تھی بنیادی طور پہ کہ یہاں مراد وحدت ادیان ہے، تو فقیر اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہے کہ وحدت ادیان سے یہ مراد نہیں ہے۔ وحدت ادیان سے یہ مراد ہے کہ جو اسلام کی تعلیم ہے یہی تعلیم تمام انبیاء لے کر آئے تھے۔ میں اس جملے کو دہراتا ہوں، جو اسلام کی تعلیم ہے وہی بکھری ہوئی صورت میں، اسلام جو ہے وہ اس تمام تعلیم کا، اس تمام پیغام کا اور اس تمام فیض کا اجمال ہے۔ جس طرح گلاب کا پودا اس پودے کی پوری تفصیل ہے، لیکن اس کا جو پھول ہے، گلے سرسبز ہے، وہ اس کا اجمال ہے۔ تو تمام انبیاء میں جو صفات حق کا جلوہ بکھری ہوئی صورت میں ہے، رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ سمٹ گیا، وہ بالاجمال سمٹ گیا۔ تو یہ مراد ہے کہ سیدنا مسیح علیہ السلام، سیدنا موسیٰ علیہ السلام، سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا نوح علیہ السلام، سیدنا ہود علیہ السلام، سیدنا داؤد علیہ السلام، یہ انبیاء جو ہیں جو یہ تعلیم لے کے آئے تھے وہی تعلیم ہے جو کہ اسلام کی ہے، صرف اختلاف فروعات میں حالات کے تناظر میں برپا ہوا۔ اس کا یہ معنی نہیں کہ ان مذاہب میں جو آج بھی تعلیم موجود ہے یا ان مذاہب کے جو پیروکار ہیں وہ جس تعلیم پہ کاربند ہیں، ہم اس تعلیم کے معاون ہیں یا مؤید ہیں۔ اس تعلیم کو ہم تسلیم نہیں کرتے، وہ محرف ہے، وہ تحریف شدہ ہے۔ جس طرح کہ اللہ ماشاء اللہ ہمارے اسلام کے اندر بھی بہت سارے فرق ایسے ہیں کہ جو اسلام کی روح سے دور ہوتے جا رہے ہیں، جو سلف صالحین کی تعلیم ہے الناس علی دین ملوکہم، اس سے پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں۔ جو ائمہ متقدمین صحابہ اہل البیت کی تعلیم ہے اس سے منحرف ہو چکے ہیں۔ تو اسی طرح دوسرے جو مذاہب ہیں ان کا جو موجودہ چلن ہے وہ تعلیم کو پیش نظر رکھ کے ہم وحدت ادیان کی بات نہیں کرتے۔ اور دوسری بات یہ کہ
کہ ان تمام کی تعلیم ایک ہے، یہی اسلام کا ترہ امتیاز ہے، اور یہ اسلام کے علاوہ ہمیں کسی نے نہیں بتایا۔ آپ تاریخ عالم کا، تاریخ تہذیب کا، تاریخ مذاہب کا مطالعہ کیجئے، سوائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے تاریخ کی کوئی شخصیت ایسی آپ کو نظر نہیں آئے گی جس نے یہ اعلان کیا ہو، برملا اور صراحت کے ساتھ اعلان کیا ہو کہ جب تک کوئی شخص مجھ سے پہلے تمام انبیاء کو تسلیم نہ کرے، ان کی صداقت پہ ایمان نہ لائے، اس وقت تک ہم اس کا ایمان قبول نہیں کرتے۔ دنیا کا کوئی ایسا مذہب نہیں جس نے یہ اعلان کیا۔ یہ ترہ امتیاز صرف اسلام کو حاصل۔ اور دوسرا، اعتدال کی تعلیم، کسی جگہ پہ بھی اعتدال سے جو دین تجاوز نہیں کرتا، ان الدین عند اللہ الاسلام، وہ صرف اسلام ہے جس کی تعلیم اول سے لے کے آخر تک اعتدال اور توازن کے اوپر مبنی ہے۔ تو اس لیے معنی در بطن سیاق کلام، اس کو اس کے پیرایا میں رکھ کے دیکھنا پڑے گا۔ دین کے حوالہ سے بھی ہر چیز تفہیم طلب ہے، ہر چیز تطبیق طلب ہے۔ اگر آپ اس کو تطبیق نہیں دیں گے، آپ تجاوز کریں گے۔ اسی لیے بارہا میں یہ عرض کرتا ہوں کہ کسی ایک حدیث کو اٹھا کے، کسی ایک آیت کو پیش نظر رکھ کے، یا حدیث کی کسی ایک کتاب کو سامنے رکھ کے آپ نہ تو عالم ہوتے ہیں اور نہ دین سے اس کے مسائل کے استنباط کی صلاحیت سے متصف ہوتے ہیں۔ وہ اس کے ماہر کا کام ہے کہ وہ تطبیق دے گا۔ مثال کے طور پر ایک روایت ہے جو سنی شیعہ دونوں مکاتب فکر کے مصادر میں متفقن علیہ ہے، دونوں کے ہاں یہ روایت موجود ہے، اور یہ ایسی روایت ہے کہ جس میں اسناد کی بحث کی بھی ضرورت نہیں ہے، متن کے اوپر غور کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ حدیث حد تواتر تک پہنچی ہوئی ہے۔ اب دیکھیے کہ اگر ہم تطبیق نہیں دیں گے، ہمیں یہ معلوم نہیں ہوگا کہ اس حدیث کا پس منظر کیا ہے، اس کا پیش منظر کیا ہے، تو ہم بھٹک جائیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو روزہ دار ہے اس کے منہ کی بو اللہ کو مشک سے بھی زیادہ پسند ہے۔ یہ ایسی حدیث ہے کہ جو متفقن علیہ ہے، حد تواتر تک پہنچی ہوئی۔ اب دیکھیے، کیا اس کا معنی یہ ہے کہ وہ جو بو ہے اس کو ہم خود پیدا کریں؟ ہم اپنے منہ کے اندر چھوٹے چھوٹے اجزاء جو ہیں کھانے کے، ان کو کھلا چھوڑ دیں، ہم مسواک نہ کریں اور جان بوجھ کے وہ بو پیدا کریں، اس لیے پیدا کریں کہ اللہ کو وہ پسند ہے؟ اس طرح دین کی تفہیم سمجھ نہیں آ سکتی۔ تفقہ فی الدین جسے کہا جاتا ہے، فقہ کیوں ضروری ہے؟ یہ جو ہمارے ہاں ایک روش چل پڑی ہے نا بعض علماء کی اور بعض طبقات فکر کی، کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں فقہ کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر انہیں فقہ کی ضرورت نہیں ہے، غور و فکر کی ضرورت نہیں ہے، تو اس کا پھر یہی نتیجہ ہوگا جو ہمارے معاشرے میں بگاڑ کی صورت میں نظر آ رہا ہے، فکری بگاڑ کی صورت میں نظر آ رہا ہے۔ فقہ ہے کیا؟ فقہ کہتے ہی غور و فکر کیوں، تطبیق کو۔ یہاں تقلید کا معاملہ بھی سمجھ لیجئے کہ تقلید جو ہے یہ شرعی سے زیادہ انتظامی، قانونی اور سماجی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ بہت بڑا اعتراض کیا جاتا ہے غیر مقلدین کی طرف سے کہ جو مقلد ہے یہ امام سے جب مسئلہ پوچھتے ہیں تو اس سے اس کی دلیل نہیں پوچھتے۔ حضرت، جب آپ سے بھی کوئی مسئلہ پوچھتا ہے تو وہ جو ان پڑھ ہوتا ہے، وہ جو نابلد ہوتا ہے، جو وہ جاہل ہوتا ہے، وہ کب دلیل آپ سے پوچھتا ہے؟ مثلا غیر مقلد مفتی صاحب ہوں، غیر مقلد عالم ہوں، ان سے ایک عام آدمی جب مسئلہ پوچھتا ہے تو وہ آگے سے کہتے ہیں کہ جی حدیث شریف میں اس طرح آیا ہے، تو وہ بیان کر دیتے ہیں، یا وہ خود سے اجتہاد کرتے ہوئے بیان کر دیتے ہیں کہ جی یہ چیز جائز ہے یا ناجائز ہے۔ تو اب وہ جو عامی ہے وہ تو دلیل ان سے بھی طلب نہیں کر رہا۔ تو تقلید اور کس چیز کو کہتے ہیں؟ تقلید اسی کو ہی کہتے ہیں۔ حالانکہ اگر آپ تعصب کی اینک اتار کے دیکھیں تو مقلدین کے ہاں بھی جو مجتہد فی المذہب ہے، وہ جو بھی بات کرتا ہے وہ بغیر دلیل کے نہیں کرتا، وہ دلیل کے ساتھ ہی بات کرتا ہے۔ مثلا امام ابو حنیفہ ہیں، امام مالک ہیں، امام شافعی ہیں، امام احمد بن حنبل ہیں، ان شخصیات نے جو بھی بات کی ہے وہ قرآن و حدیث سے کی ہے۔ اور اگر آپ ان کی کتب کا مطالعہ کریں تو اس کے اندر ہر مسئلہ کی دلیل موجود ہے۔ وہ کوئی بھی مسئلہ بیان کرتے ہیں، کوئی بھی ان کا استدلال ہے تو اس کے پیچھے قرآن کی آیت موجود ہے، اس کے پیچھے حدیث موجود ہے۔
لیکن ایک عام آدمی جو ہے چونکہ وہ فن نہیں جانتا اور اس کے سامنے اگر اس طرح کے مباحث آ جائیں گے مثلا حدیثوں کی یا قرآن کی آیات کو زیر بحث لایا جائے گا تو اس کے تو اوپر سے گزر جائے گی۔ اس کے لیے یہ کافی ہے کہ جب وہ مفتی سے یا عالم سے مسئلہ پوچھے تو وہ جو عالم ہے اور مفتی ہے وہ بتا دے کہ بھی یہ معاملہ حرام کا ہے، یہ حلال کا ہے، یہ فرض کا ہے، یہ واجب کا ہے، یہ مستحسن کا ہے، یہ مستحب کا ہے۔ اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ وہ تقلید شخصی گویا اس درجے پہ چلی گئی ہے کہ وہاں پہ یہ تو نعوذ باللہ من ذالک یہ کہنے کے یہ مترادف ہے بات کہ جو فقہا ہیں وہ قرآن و حدیث کے علاوہ اپنی رائے بیان کرتے ہیں۔ قرآن و حدیث کے علاوہ وہ اپنی رائے نہیں بیان کرتے، قرآن و حدیث کو پیش نظر رکھ کے اس کو جس طرح وہ سمجھتے ہیں اس کو بیان کرتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے یہی معاملہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے اس کو آپ دیکھیے، آپ اس حدیث کو اٹھا لیجئے کہ جی جو روزہ دار ہے اس کے منہ کی بو اللہ کو مشک سے بھی زیادہ پسند ہے۔ اب آپ اس مسئلہ سے خود استدلال کیجئے، اس حدیث سے خود استنباط کیجئے۔ آپ امت کی روایت کو چھوڑ دیجئے، آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اس کو پیش نظر نہ رکھیے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ الطہور نصف الایمان، الطہور شطر الایمان۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طہارت نصف ایمان ہے۔ آپ نے فرمایا طہارت ایمان کی شرط ہے۔ اب جب آپ نے منہ کو صاف نہیں کیا، آپ نے اس خوراک کے اجزاء کو دانتوں سے نکالا نہیں، آپ نے مسواک نہیں کی، صرف اس حدیث کے اوپر عمل کرنے کے لیے کہ میرے منہ میں بو پیدا ہو، تو مسئلہ کہاں سے کہاں نکل گیا؟ غور کیجئے گا، اگر تفقع کی ضرورت نہیں ہے، اگر غور و فکر کی ضرورت نہیں ہے، اگر تطبیق کی ضرورت نہیں ہے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت فرماتی ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو روزہ کی حالت میں جتنی دفعہ مسواک کرتے ہوئے دیکھا ہے، عام دنوں میں بھی اتنی دفعہ مسواک کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اب وہ اس حدیث نے کیا نتیجہ اخذ کیا؟ اس حدیث نے کیا نتیجہ اخذ کیا؟ اب یہاں اس کو کہتے ہیں تفقع، اس کو کہتے ہیں تطبیق دینا۔ مراد یہ ہے کہ روزہ دار کے منہ میں جو بو قدرتی طور پہ پیدا ہوگی باوجود مسواک کرنے کے، باوجود کلی کرنے کے، وہ اللہ کو مشک سے زیادہ پسند ہے۔ مراد یہ نہیں ہے کہ بغیر صفائی کے اور بغیر مسواک کے جو وہ قدرتی طور پہ نہیں بلکہ اختیاری طور پہ پیدا کرے گا، آرٹیفیشل طور پہ پیدا کرے گا، اللہ کو وہ پسند ہوگی، وہ اللہ کو پسند نہیں ہوگی بلکہ اللہ کو ناپسند ہوگی۔ میرا موضوع بحث تو نہیں ہے لیکن سر دست ایک مسئلے کا یہاں حل اور اس کی وضاحت بھی آپ کے گوش گزار کرتے ہوئے آگے چلوں کہ ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو ٹوتھ پیسٹ ہے اس کا استعمال روزہ کی حالت میں درست نہیں، یا برش کا استعمال روزہ کی حالت میں درست نہیں، اور اس کی دلیل یہ دی جاتی ہے کہ چونکہ ٹوتھ پیسٹ جو ہے اس کا ایک ذائقہ منہ کے اندر محسوس ہوتا ہے، یہ بھی تفقہ فی الدین سے لا علمی کی علامت ہے۔ گہرائی اور گہرائی کا نہ ہونا دین کی معرفت سے ناآشنا ہونے کی علامت ہے۔ مجھے آپ بتائیے، آپ میں سے اکثریت دے کی رہنے والی ہے، دیہات سے متعلق ہے، اور آپ کے ہاں یہاں جا بجا درخت موجود ہے۔ جب آپ تازہ درخت سے مسواک کاٹیں گے تو اس مسواک کا ذائقہ آپ کے گلے میں نہیں آتا، اس مسواک کا ذائقہ آپ کو محسوس نہیں ہوتا، تو پھر مسواک کے متعلق ان روایات اور احادیث کا آپ کیا کریں گے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خشک مسواک بھی پسند فرماتے تھے اور آپ جڑدار مسواک بھی پسند فرماتے تھے اور گیلی مسواک بھی۔ تینوں طرح کی روایات موجود ہیں کہ آپ نے خشک مسواک بھی پسند فرمائی، اور یہ جو ہمارے ہاں وڑ کی جڑ کی مسواک ہوتی اس کا بھی آپ کو ذائقہ معلوم ہوگا۔ کسی درخت کی بھی تازہ مسواک اگر آپ کاٹیں تو اس کے اندر اس درخت کا پانی موجود ہوگا اور اس پانی میں اس کا ذائقہ موجود ہوگا۔
اس لیے ٹوتھ پیسٹ کا استعمال اور برش کا استعمال بلا مبالغہ، بلا تکلف، کسی بھی قدورت کے جائز ہے اور مباح ہے، جس طرح کہ آپ مسواک کا استعمال کرتے ہیں، دونوں کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، دونوں کا ذائقہ۔ اسلام کے اندر تو اس درجہ آسانی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں زنجیریں پہنانے نہیں، تمہاری زنجیریں اتارنے کے لیے آیا۔ یہاں تک آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایسی خاتون کہ جس کا شوہر جھگڑالو ہو، بات بات پہ ہاتھ اٹھانے والا ہو، یا اس عورت کو یہ معلوم ہو کہ اگر یہ ایسا ہو گیا تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ میرے لیے اعزار ثانی کا باعث بنے گا، تو فرمایا کہ وہ سالن پکاتے ہوئے اس میں سے چکھ بھی سکتی ہے۔ آپ بتائیے کہ جب وہ چکھے گی تو ذائقہ آئے گا؟ چکھے شوہر کے لیے، تاکہ اس کے اس عمل سے، اس کے اس طرز عمل سے اور اس کے اس رد عمل سے وہ بچ سکے، وہ چکھ لے اور اس کے بعد وہ اس کو تھوک دے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ایک خاتون کا چھوٹا بچہ ہے اور وہ اس کو نوالا کھلانا چاہتی ہے اور وہ سخت ہے، تو وہ منہ سے چبا چبا کے اس کے منہ میں ڈال سکتی، اتنی آسانی موجود ہے۔ یہ میں نے تمہیداً کچھ چیزیں عرض کر دیں کہ جس طرح حدیث کی بھی تطبیق اور تفہیم کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح تنقید سے پہلے اس بات کو جاننا ضروری ہوتا ہے کہ جو متکلم ہے اس نے جو بات کہی ہے وہ کس پس منظر میں کہی۔ اب ہم اس موضوع کی طرف آتے ہیں جس گفتگو کا یہ دوسرا حصہ ہے، تو جو پچھلی گفتگو کا یہ تسلسل ہے کہ اے ایمان والو، تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلی امتوں کے اوپر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ پچھلی نشست میں ہم نے غور کیا کہ قرآن کریم کا یہ طرہ امتیاز ہے کہ وہ حکم دیتا ہے، اس کی تاریخ بیان کرتا ہے اور بالآخر اس کی علت بھی بیان کرتا ہے۔ روزہ کی جو بنیادی طور پہ علت ہے وہ تقوی ہے، اور وہ علت اگر حاصل نہیں ہوتی تو آپ کو روزہ حاصل نہیں ہوگا، روزے کا مقصود حاصل نہیں ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ایک شخص نے صبح روزہ رکھا اور شام تک اس نے اپنا منہ بند رکھا لیکن وہ چگلی سے باز نہ آیا، وہ بددیانتی سے باز نہ آیا، وہ چوری سے باز نہ آیا، ناپ تول میں کمی سے باز نہ آیا، جھوٹ سے اور چگلی سے باز نہ آیا، تو اللہ کے ہاں اس کے اس روزے کا کوئی اجر نہیں۔ پیش نظر رہے کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے متعلق یہ حدیث بھی متفق علیہ ہے۔ یہ حدیث جو میں آپ کے کرنے لگا ہوں، یہ بھی سنی شیعہ دونوں کے مصادر میں متفق علیہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزے کی جزا میں ہوں۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں حدیث قدسی میں کہ روزہ میرے لیے ہے اور روزے کی جزا میں ہوں۔ اب روزہ اللہ کے لیے ہوگا تو پھر اس کی جزا اللہ ہے، اور اگر روزہ دکھاوے کے لیے ہوگا تو پھر اس کی جزا اللہ نہیں ہے۔ روزے کو اللہ نے اپنے قرب کے ساتھ خاص کیوں کیا ہے؟ اس کی دو وجوہات ہیں۔ ائمہ محدثین نے، ائمہ فقہ نے اور ائمہ تصوف نے بالاتفاق یہ بات لکھی ہے کہ ہر عبادت اس میں ریا کا شائبہ بھی موجود ہے۔ ہم دکھاوا بھی کر سکتے ہیں، نماز لوگوں کے سامنے، زکوٰۃ لوگوں کو دکھا کے، حج یا عمرہ لوگوں کو دکھا کے، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جو جب تک نہ دکھایا جائے تب تک کسی کو دیکھ نہیں سکتا۔ اس کے اندر جو ریا موجود نہیں ہے، اس کے تناظر میں یہ ارشاد فرمایا گیا کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں ہوں۔ اور روزہ اگر فی الواقع ہی آپ رکھ لیں، آپ روزے کی حقیقت تک پہنچ جائیں اور جو اس کا مقصود ہے تقوی وہ حاصل ہو جائے، تو یہ بھی حدیث متفق علیہ ہے اور حد تواتر تک پہنچی ہوئی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں۔ ایک وہ خوشی جو اسے حاصل ہوتی ہے افطار کے وقت، یہ طبعی روزے کا نتیجہ ہے، اور آپ نے فرمایا دوسری خوشی اس کو اس وقت حاصل ہوگی جب اس کو اس کے نتیجہ میں دیدار الہی ہوگا۔ یعنی یہ روزے کا نتیجہ ہے کہ اس کو دیدار الہی حاصل ہوگا،
لیکن وہ تب ہوگا جب آپ اپنے اوپر ضبط کرتے. ایک حدیث ہے، یہ حدیث بھی قریب قریب متفقن علیہ ہے، حد تواتر تک پہنچی ہوئی ہے، دونوں کے ہاں یہ پائی جاتی ہے. صحاح ستہ میں بھی موجود ہے، اہل تشیع کی کتب عربہ میں بھی موجود ہے، الکافی میں بھی یہ روایت موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میں شیطان باندھ دیا جاتا ہے. آپ نے کبھی اس پہ غور کیا؟ یہ ہمارا شیطان کیوں نہیں باندھا جاتا؟ ہم تو روزے کی حالت میں اور رمضان کی حالت میں ناپ تول میں بھی زیادہ کمی کرتے ہیں. ابھی آپ جائیے بازار اور دیکھیے، اپنے پھلوں کے نرخ بھی بڑھا دیے، سبزیوں کی قیمت بھی آسمان کو چھو رہی ہے. ہر وہ چیز جس کا تعلق اشیاء خور و نوش کے ساتھ ہے اس کے نرخ آسمان کو چھونے لگتے. جس کی قیمت رمضان سے پہلے 50 روپے ہوتی ہے، رمضان میں اس کی قیمت دگنی سے بھی بڑھ جاتی، 100 سے بھی بڑھ جاتی. تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ ناپ تول میں بھی ہم کمی کرتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاجروں کے لیے گر بیان فرمایا ہے. یہ حدیث شریف ہے، اس کے اوپر غور کیجئے گا، اور خصوصاً وہ طبقہ جو دکاندار ہے، تاجر طبقہ ہے، وہ اس کے اوپر غور کرے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بازار میں تشریف لے گئے. بازار میں ایک گندم کا ڈھیر لگا ہوا تھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست اقدس اس کے اندر ڈالا، ایک مٹھی بھری اور باہر نکالی، وہ گیلے تھے. اس کا جو بیچنے والا تھا تاجر، اس سے آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس کچھ گندم گیلی تھی، اس گیلی گندم کو میں نے نیچے لگایا اور خشک گندم کو اس کے اوپر ڈالا اور اس طرح بیچ رہا ہوں. آپ نے ارشاد فرمایا، اس حدیث کے متن کا مفہوم میں عرض کر رہا ہوں، آپ نے ارشاد فرمایا تم نے حلال رزق کو حرام کر لیا. یہ بالکل اسی طرح ہے کہ جس طرح آپ ایک دودھ کا کڑایا بھر لیں، بڑا سارا کڑایا، اور اس کو پکانا شروع کر دیں، جب اس میں ابال آ جائے اور انتہائی وہ شاندار ہو جائے تو ایک پیشاب کا قطرہ اس میں ڈال، وہ سارا غلیظ ہو جائے گا. اس حدیث سے جو مسئلہ اخذ کر رہے ہیں ہم، جو میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پہ غور کریں، اس کی طرف ملتفت ہوں، اس کی طرف توجہ مرکوز کریں. آپ تاجر ہیں، آپ تجارت کرتے ہیں، آپ کی دکان ہے، آپ کاروبار کرتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس صحابی سے، اس تاجر سے، کہ تمہیں یہ چاہیے تھا کہ وہ گیلی گندم کا ڈھیر الگ لگاتے اور خشک کا الگ لگاتے. اب اس سے مسئلہ کیا نکلا؟ مسئلہ کیا اخذ ہوا؟ مسئلہ یہ اخذ ہوا کہ جو چیز خراب ہے، جو چیز 2 نمبر ہے، اس کا بیچنا حرام نہیں ہے. غور کیجئے حدیث کے متن کی طرف، غور کریں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم اور فرمان کی طرف. 2 نمبر چیز آپ بیچ سکتے ہیں، خراب چیز آپ بیچ سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ نے حدود اربع کیا بیان فرمایا؟ وہ یہ بیان فرمایا کہ تمہیں چاہیے تھا کہ اس کا ڈھیر الگ لگاتے اور خشک کا الگ لگاتے. اب آپ کے لیے میں مسئلہ جو اخذ کر کے بیان کرنا چاہتا ہوں سادہ زبان میں، وہ سمجھیے. آپ ایک ریڑی بان ہے، فرض کرے آپ ایک ریڑی کے اوپر سبزی فروش ہے، سبزی بیچتے ہیں. اب آپ ٹماٹر لے کے آئیں، کریں کیا؟ جس سے وہ آپ کا وہ رزق جس کو آپ حلال کے ساتھ شامل کر کے پورے رزق کو حرام کرتے ہیں، وہ بھی حلال رہے گا، اور وہ جو آپ کا خراب مال ہے وہ بھی بک جائے گا، اور وہ باطل بھی نہیں ہوگا، حرام بھی نہیں ہوگا. آپ اس ٹماٹر کے، اس پھل کے، اس سبزی کے 3 حصے کریں. جو سب سے میں سمجھتا ہوں، میں اسی معاشرہ میں رہتا ہوں، مجھے یہاں کا گراس روٹ لیول، گراؤنڈ ریئلٹیز کا بخوبی اندازہ ہے. مجھے یہ معلوم ہے کہ جو منڈی والے ہیں انہوں نے اچھے ٹماٹر اوپر لگائے ہیں اور گندے نیچے لگائے، اور گلے سڑے اور غلیظ اس سے بھی نیچے لگائے. ہمارا پورا معاشرہ بگڑا ہے، آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے. یہ تو ہمارے ہاں ایک انداز تکلم ہو گیا ہے کہ ہم صرف امیر لوگ جو ہیں ان کے اوپر تنقید کرتے ہیں، یہ ہمارا رواج ہو گیا. ہم یہ کہتے ہیں کہ جو اس طبقے کا، اس معاشرے کا امیر طبقہ ہے، وہ ہمیں لوٹ کے کھا گیا. حضرات بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں
امیر بھی کرپٹ ہے اور جو ٹماٹر بیچ رہے ہیں وہ بھی کرپٹ ہے. ہر شخص اپنے دائرہ پہ کرپشن کرتا ہے. چونکہ اس امیر کا دائرہ بڑا ہے اس لیے اس کی کرپشن بڑی ہے اور وہ ہمیں نظر آ جاتی ہے. ہم سب کرتے ہیں. وہ بہتی گنگا ہے اس میں ہاتھ دھوتا ہے ہر آدمی جتنا دھویا جاتا ہے. اس معاشرے کا پیر بھی کرپٹ ہے, اس معاشرے کا مولوی بھی کرپٹ ہے, اس کا سیاستدان بھی کرپٹ ہے, اس معاشرے کا عام آدمی بھی کرپٹ, الا ماشاء اللہ کو اللہ کے جو چند بندے. اب آپ کیا کریں گے؟ آپ جو بھی پھل لائیں گے, جو بھی سبزی لائیں گے, اس کے 3 حصے کریں گے. جو سب سے صاف ستھرا حصہ ہے جو انہوں نے اوپر لگایا اس کا الگ ڈھیر لگا دیں. اگر ریڑھی ہے تو اس کے اوپر ایک الگ ڈھیری لگائیں. اور اس کے بعد جو اس کے چھوٹا سائز ہے اور جو نسبتاً اس سے کمزور ہے, اس کے اندر کچھ کجی بھی ہو سکتی ہے, اس کی دوسری ڈھیری لگائیں. اور جو نیچے گلا سڑا ہے اس کی تیسری ڈھیری لگائیں. اور تینوں کے نرخ مختلف رکھیں. اور آپ کے لیے یہ حیران کن ہوگا کہ یہ صرف دل کو سمجھانے والی بات ہے. آپ جب مکس ٹماٹر کا ریٹ 100 روپے کلو لکھتے ہیں, میں ایک مثال کے طور پہ آپ کو کہتا ہوں, اور اس سارے 100 کو آپ حرام کرتے ہیں, اس سے یہ کہیں بہتر ہے کہ صاف ستھرے ٹماٹر کا ریٹ 150 لکھیں. آپ کو نقصان نہیں ہوگا, آپ کا ایمان بھی بچ جائے گا. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بھی آپ سرخرو ہوں گے, اور آپ کو دنیاوی طور پہ بھی سماجی طور پہ بھی نقصان نہیں ہوگا, آپ کو فائدہ ہوگا. اور جب آپ اس پہ عمل کریں گے تو معاشرے کے لوگ بھی آپ کی طرف ملتفت ہوں گے. پھر پتہ چلے گا, ہو سکتا ہے پہلے دن آپ کو تھوڑا سا نقصان ہو, لیکن آہستہ آہستہ لوگ آپ کی طرف بڑھیں گے. میں آپ کو اکنامکس کا ایک انٹرنیشنل اصول بتاتا ہوں. وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر تم کاروبار کرنا چاہتے ہو, یہ میں ان کا اصول بتا رہا ہوں جن کا مذہب سے تعلق نہیں ہے, پڑھایا جاتا ہے ان کے ہاں. معاشیات جب پڑھائی جاتی ہے تو اس کے اندر یہ اصول پڑھایا جاتا ہے کہ اگر تم کاروبار کرنا چاہتے ہو تو تمہارے پاس 2 آپشن ہیں. کاروبار کو بڑھانا چاہتے ہو, کاروبار کو پھیلانا چاہتے ہو, کاروبار کو متواتر تسلسل کے ساتھ کرنا چاہتے ہو, تو تمہارے پاس فراڈ کرنے کا, 2 نمبری کرنے کا کوئی آپشن موجود نہیں. اس اصول پہ غور کیجئے گا. کوئی برانڈ وہ چل نہیں سکتا جب تک کہ وہ فراڈ سے اور 2 نمبری سے اپنے آپ کو پاک نہ رکھے. ساتھ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر تم کاروبار کو متواتر نہیں کرنا چاہتے تو پھر تمہارے پاس یہ آپشن ہے کہ تم 2 نمبری کرو. 2 نمبری کتنی دفعہ کرو گے؟ تم ہوٹل کھول کے بیٹھے ہوئے ہو, تم نے کوئی ریسٹورنٹ بنایا ہوا ہے, اس میں غلیظ کھانا کتنے دن تک پکاؤ گے تمہاری طرف 1 دفعہ آئے گا, 2 دفعہ آئے گا کوئی شخص, پھر وہ تمہارے اس ذائقے اور خرابی اجزاء کی وجہ سے پیچھے ہٹ جائے گا. اگر تم اپنے برانڈ کو, اپنے کاروبار کو مستحکم رکھنا چاہتے ہو تو تمہارے پاس 2 نمبری کا کوئی آپشن موجود نہیں ہے. ہمارے پاس 2 راستے ہیں. ایک راستہ ہے یوم نون بالغیب کا. یوم نون بالغیب کا جو راستہ ہے وہ محفوظ ہے, وہ مامون ہے, وہ غلطیوں سے مبرہ ہے, وہ تکالیف سے منزہ ہے. آپ اپنے محبوب, اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہے پہ عمل کرتے ہو منوان, اور آپ کو دنیا کی بھی بھلائی حاصل ہو جاتی ہے, آخرت کی بھی بھلائی حاصل ہو جاتی ہے. میں یہاں پہ کوٹ کرنا چاہوں گا ایک آدمی, جاوید اختر نامی ایک شخص ہے, ہندوستان کے ساتھ اس بندے کا تعلق ہے. جو لوگ فلم انڈسٹری کے ساتھ, لٹریچر کے ساتھ وابستہ ہیں انہیں بخوبی معلوم ہے کہ میں کس شخص کی بات کر رہا ہوں. وہ فلمیں بھی لکھتا ہے, وہ شاعری بھی کرتا ہے, وہ ادیب بھی ہے, رائٹر بھی ہے, وہ ایتھیسٹ ہے, نان بلیور ہے, لا مذہب ہے, اس کا کسی مذہب کے ساتھ تعلق نہیں ہے. اس کا ایک انٹرویو نشر ہوا جس میں انٹرویو کرنے والا, یہ میں آپ کے لیے خوشخبری سنا رہا ہوں, اس واقعے میں خوشخبری ہے کہ آپ کو بغیر تکلیف کے وہ چیز حاصل ہو جاتی ہے جو یہ لوگ دھکے کھا کے اور تکلیف اٹھا کے بھی حاصل نہیں کر سکتے. اس سے پوچھا انٹرویو کرنے والے نے کہ آپ شراب اب نہیں پیتے؟ تو انہوں نے کہا میں نے سال ہا سال تک شراب پی. جاوید اختر نے کہا میں نے سال ہا سال تک شراب پی, اس کی وجہ سے میرے پھپھڑے خراب ہو گئے, میرے گردوں میں نقص آ گیا, میں نے بہت تکالیف اٹھائیں, اور اب میں نے شراب چھوڑ دی ہے, اور اب میں لوگوں کو بتاتا ہوں کہ وہ شراب سے بچ کے رہیں.
آپ سے سوال ہے، اس بندے نے پھپھڑے تباہ کر کے پھر بھی وہی چیز حاصل کی ہے جو آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بغیر تباہی کے آپ کو بیان فرمایا۔ تو اب آپ کے پاس دو راستے ہیں، یا تو وہ تباہی والا راستہ ہے کہ نقصان اٹھا کے پھر بھی آپ نے وہیں آنا ہے۔ آج تک سائنس اس کسی بھی چیز کو، میں آپ کو بتاؤں، سور حرام ہے، بڑے بڑے ایتھیسٹ ہیں جنہوں نے اس کے اوپر ریسرچ کی ہے، میں نے وہ ریسرچ پیپر پڑھے ہیں، ان اداروں میں گیا ہوں، ان کے تھیسس دیکھے ہیں، بالاستجاب ان کا مطالعہ، میں رشیا میں رہا ہوں، ان تہذیبوں کا مطالعہ کیا ہے کہ جہاں پہ مذہب کو مضحکہ خیز سمجھا جاتا ہے، اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، وہ آج تک سور کے گوشت میں کوئی ایک فائدہ بھی دریافت نہیں کر سکے۔ وہ یہ کہتے ہیں، انہوں نے اپنے آرٹیکل لکھے، ان کے تھیسس ہیں اس کے اوپر، ہارورڈ یونیورسٹی کے ہیں، کیمبرج کے ہیں، آکسفورڈ کے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر اس میں پروٹین کے فوائد کو حاصل بھی کر لیا جائے تو یہ سکن کے کینسر کا اور لیور کے کینسر کا باعث بنتا ہے، اس کے نقصان اتنے ہیں کہ فوائد بہت کم ہیں۔ اور یہی بات تو قرآن نے کہی ہے کہ تمہارے لیے بھی ہو سکتا ہے جوا اور شراب میں، ان آیات کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہو سکتا ہے اس میں کچھ فوائد ہوں لیکن ان کے نقصان ان کے فوائد سے بہت زیادہ ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی چیز کا نقصان بڑھ جائے اور اس کا فائدہ کم ہو تو اس کے نقصان کی وجہ سے اس کو ترک کر دینا چاہیے۔ تو آپ کو وہ چیز مفت میں حاصل ہو رہی ہے، تو یہ تاجروں کے لیے آج کا سبق ہے کہ وہ بیچیں، 150 روپے بیچیں، وہ ٹماٹر 100 روپے نہ بیچیں، اور جو دوسری ڈیری ہے اس کا ریٹ 70 روپے رکھیں، اور جو گلا ہوا ہے اس کے اوپر 50 روپے رکھیں، تاکہ آپ کے پاس جو آنے والا ہے اس کو معلوم ہو کہ میں کیا لے رہا ہوں۔ وہ گلے ہوئے اگر ٹماٹر لے تو اسے معلوم ہو کہ میں کیا لے رہا ہوں، اور وہ بھی بکیں گے کیونکہ ان کو کاٹ کے استعمال کیا جا سکتا ہے، اس کے صاف حصوں کو کاٹ کے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ آپ کی جوتیوں کی دکان ہے، آپ کی موبائل کی شاپ ہے، آپ کی کپڑے کی دکان ہے، 2 نمبر کپڑا رکھیں، 2 نمبر ہلکی جوتی بھی رکھیں، گاہک کو بتائیں کہ یہ 1 نمبر ہے، یہ 2 نمبر ہے، گاہک کو بتائیں کہ یہ چیز اوریجنل ہے، یہ کاپی ہے، یہ اتنے کی ہے، یہ اتنے کی ہے۔ جب آپ اس نہج پہ کاروبار کریں گے تو 2 نمبر بیچ کے بھی آپ بے ایمان نہیں ہوں گے، 2 نمبر چیز بیچ کے بھی آپ کا ایمان زائل نہیں ہوگا۔ اور اس حدیث میں جو بات کہی گئی ہے کہ شیطان کو باندھ دیا جاتا ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خاموشی جو ہے، جو سکوت اختیار کر گیا، جس نے زبان بند کی وہ نجات پا گیا۔ دراصل روزے کے اندر ان چیزوں کے اوپر پابندی لگ جاتی ہے جہاں سے شیطان داخل ہوتا ہے۔ شیطان کی داخلے کی سب سے بڑی جگہ کون سی ہے؟ یہ اگلی نشست میں ہم انشاءاللہ اس کا جائزہ لیں گے، سرے دست 2 سمجھ لیں کہ یہ 2 جگہ ہیں جہاں سے شیطان داخل ہوتا ہے۔ ایک آپ کی زبان ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔ تو جو انسان کی زبان ہے اس کا بھی ایک روزہ ہے۔ دوسری جگہ جہاں سے شیطان داخل ہوتا ہے وہ آپ کی آنکھ ہے، آنکھ کا بھی روزہ ہے۔ ہاتھ، دست درازی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن وہ ہے جس سے دوسرے لوگ محفوظ ہو جائیں۔ روزہ آپ کی آنکھ کا بھی ہے، روزہ آپ کی زبان کا بھی ہے، روزہ آپ کے ہاتھ کا بھی ہے، روزہ آپ کے پاؤں کا بھی ہے، روزہ آپ کی نیت کا بھی ہے، روزہ آپ کے دل کا بھی ہے۔ اس حدیث میں جو فرمایا کہ شیطان باندھ دیا جاتا ہے وہ ان کے لیے فرمایا جو روزے دار ہے، جنہوں نے دل سے روزہ رکھا، جنہوں نے حسن نیت سے روزہ رکھا، کہ جب تم نے روزہ رکھ لیا ان چیزوں کا تو شیطان انہی چیزوں سے تمہارے اوپر حملہ آور ہوتا تھا، انہی چیزوں سے داخل ہوتا تھا، اب تم نے اس کا دروازہ بند کر دیا، اب وہ جکڑا گیا۔ یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا، اللہ توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ کچھ منٹ کے لیے بیٹھیں۔